السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ تو ویلکم ٹو دی اسکالرشپ کونسل، اور آج جو ہے میں آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں یونیورسٹی آف البرٹا کی جو ہے اسکالرشپ 2023 ٹو 2024۔ تو یہ ایک فلی فنڈڈ اسکالرشپ ہے، پی ایچ ڈی کے لیے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، اور ایم فل کے لیے کر سکتے ہیں، یعنی ماسٹر ڈگری کے لیے، اور بیچلرز کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا کہ یونیورسٹی آف البرٹا کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ ورلڈ رینکنگ میں 119 پوزیشن پہ ہے، اور کنٹری رینکنگ میں یہ نمبر 3 پہ ہے۔ تو زبردست اپرچونٹی ہے سارے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ جو یونیورسٹی البرٹا کی جو اسکالرشپ ہے، وہ اسکالرشپ پرووائڈ کرتی ہے انڈر گریجویٹ لیول پہ، ماسٹر ڈگری پہ، اور ڈاکٹر ڈگری پہ یہ لوگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یونیورسٹی آف البرٹا کی ہسٹری کے بارے میں معلوم کریں تو 1908 میں یہ اسٹیبلش ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اور یہ وہاں کی جو ایک اسٹیٹ ہے البرٹا، وہاں پہ یہ جو ہے نا اسٹیبلشڈ ہے۔ تو اگر آپ رینکنگ کی بات کریں تو 5th ان دا کنٹری ہے، اور 119 ان دی ورلڈ میں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اگر ہم آتے ہیں تو مطلب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس، بہت سارے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ تو یہ اگر آپ پورا انٹرفیس دیکھ لیں تو یونیورسٹی آف البرٹا ہے، ڈگری لیول جو ہے انڈر گریجویٹ، ماسٹر ڈگری اور پی ایچ ڈی پروگرام ہے۔ اسکالرشپ جو ہے وہ فلی فنڈڈ ہے، فلی فنڈڈ اسکالرشپ جو ہے وہ سارے اخراجات جو ہے وہ آپ کی کور کریں گے، اور آل نیشنلٹیز جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 1 نومبر ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے میں اگر آپ کو بتا دوں تو یہ پوری سال میں جو ہے وہ 4 دفعہ انٹیک کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بعد میں ہم انشاءاللہ اس کا ایک پورا پیج ہے جو آئے گا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ فائنانشیل بینیفٹ کی طرف آ جائیں تو فائنانشیل بینیفٹ میں ہمارے پاس جو یونیورسٹی ہے گورنمنٹ کی، تو یہ گورنمنٹ یونیورسٹی ہے، تو یہ 2 جگہ سے فنڈ ہوتی ہے، ایک کینیڈین گورنمنٹ سے اور دوسرا البرٹا جو اسٹیٹ ہے وہاں کی گورنمنٹ سے یہ فنڈ ہوتی ہیں۔ اس کے لیے جو اگر آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی انفارمیشن پہ آ جائے تو جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پر ایئر جو ہے 9000 جو ہے وہ پے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جن جن کیٹیگریز میں آتے ہیں، مینس کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ بیچلرز کی اپلائی کر رہا ہے تو وہ دوسری کیٹیگری میں خود جو ہے وہ لوگ کر دیں گے۔ اگر آپ اپلائی کر لو اور آپ نے اپنا سلیکٹ کر دیا کہ آپ کا لیول کون سا ہے، تو آپ اسی کے مطابق اسی اسکالرشپ میں الاٹ ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تو دوسرا جو اسکالرشپ ہے وہ ہمارے پاس گولڈ اسٹینڈرڈ اسکالرشپ ہے، جو کہ 5% اسٹوڈنٹس کو ملتا ہے، اور وہ بھی ان کی اکیڈمک اچیومنٹس کے اوپر۔ تو اس کی جو ورتھ پرائس ہے جو وہ $6000 ہے، تو بہت بڑی رقم ہے بھائی۔ مطلب اس میں آپ کے سارے ایکسپینسز بھی آ سکتے ہیں، اور آپ اپنی ڈگری کی ریکوائرمنٹس بھی پوری کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ڈاکٹرل ریکروٹمنٹ اسکالرشپ کی بات کریں تو یعنی اگر آپ ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہے، مینس کہ آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور اس کی ریکوائرمنٹس پہ پورا اتر رہے ہیں، تو آپ کو پر ایئر جو ہے وہ $5000 ملیں گے۔ ماسٹر ڈگری جو اسکالرشپس ہیں وہ جو ان کو اسٹائپنڈ ملے گا وہ $17500، اور اگر آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں، کینڈیڈیٹ ہے، تو آپ کو ایڈیشنل $10000 اور ملیں گے آپ کی اخراجات، مینس کہ آپ کی فیس وغیرہ کو فل کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو $10000 جو ہے وہ آپ کو ایکسٹرا ملیں گے۔ اچھا، اگر آپ ایکسلنس اسکالرشپ کی بات کریں تو یہ اسکالرشپ اگر آپ کو الاٹ ہو گئی تو آپ کو $15000 جو ہے وہ پر ایئر ملیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر آتے ہیں فیلڈز کی طرف۔ تو بعض لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار اس میں تو میرا فیلڈ ہے ہی نہیں،
تو یہ بہت واسٹ کیٹیگریز انہوں نے دی ہیں. آپ نرسنگ میں کر سکتے ہیں, فارمیسی میں کر سکتے ہیں, میڈیسن, موسٹلی ڈاکٹرز جو ہے وہ اس میں اپلائی کرتے ہیں. تو اگر آپ کو کسی بھی مطلب آپ کو یہ کنفیوژن ہے کہ میری سبجیکٹ اس میں نہیں ہے, تو آپ یہ 4th نمبر پہ جو سائنس والا گروپ ہے اس میں آپ اپنے آپ کو الاٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر وہ لوگ آپ کی میجر سبجیکٹ کو دیکھ کے آپ لوگوں کو اسی میں رکھ دیتے ہیں پھر. ٹھیک ہے, اگر آپ کرائٹیریا کی بات کریں, ایلیجیبلٹی کرائٹیریا, تو آپ ایک کنٹری کی اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں, ایک آپ کی کوئی بھی نیشنلٹی ہو سکتی ہے, آپ اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل ہیں. ٹھیک ہے, تو اور دوسری بات جو ہے, دوسری پوائنٹ, اگر آپ بیچلر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ہائی لیول کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے, مینز ایف ایس سی کا. اگر آپ ایم فیل کے لیے یعنی ماسٹر ڈگری کے لیے اپلائی کریں تو آپ کے پاس انڈر گریجویٹ ڈگری ہونی چاہیے یعنی بیچلرس کی. اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے پاس ماسٹر ڈگری سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے. ڈیڈ لائن کی بات کریں تو میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ یونیورسٹی آف البرٹا ون آف دا بیسٹ یونیورسٹی ان دا ورلڈ جو ہے, رینکنگ میں 119 پہ ہے اور کنٹری رینکنگ میں 5th پوزیشن پہ ہے. تو یہ 4 انٹیک کرتی ہیں. ٹھیک ہے, سالانہ, ایک جولائی میں, دوسرا نومبر کے لیے, تیسرا مارچ کے لیے, اور دوسرا مئی کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ 4 جو ہے وہ مطلب انٹیکس کرتی ہیں. آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں اسکالرشپ کے لیے, تو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں. بعض لوگ ڈائریکٹ اپلائی لنک پہ کلک کرتے ہیں اور سیدھا اپلیکیشن پہ جاتے ہیں, لیکن میں جو ہے آپ کو یہ سب مطلب سجیسٹ کروں گا کہ آپ یونیورسٹی کی آفیشیل لنک میں جائیں. آفیشیل لنک کیا ہے, آپ آفیشیل لنک پہ کیوں کلک کریں گے, وہ اس لیے کہ آپ پوری کی پوری انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا اتنا آسان ہے نہیں. آپ کاپی اور بال پوائنٹ جو ہے وہ ریڈی رکھ کے ہر ایک پوائنٹ کو نوٹ کرو گے کہ اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے, کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپلیکیشن بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں, وہ اس وجہ سے کہ ان کا پراپر ہوم ورک نہیں ہوتا. اور یہ جو کام ہے یہ ایک دن میں نہیں ہوتا, یہ ایک مہینہ بھی لے سکتی ہیں, 20 دن بھی لے سکتی ہیں. آپ کی ٹائم پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ اپنی اپلیکیشن کو ٹائم کتنا دیتے ہیں, کیونکہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے, یہ ایسی نہیں ملتی, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم آفیشیل لنک پہ جائیں گے. ٹھیک ہے, آفیشیل لنک پہ جائیں گے تو ہمارے پاس یہ انٹرفیس اوپن ہو جائے گا جو کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. ٹھیک ہے, تو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنی ڈپارٹمنٹ, مطلب جس ڈپارٹمنٹ کے لیے وہ اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلے ان کے ساتھ بھی رابطہ کرنا ہوتا ہے اور وہ ایزیلی آپ کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ ڈپارٹمنٹ یہاں سے معلوم کر سکتے ہیں, یہ والی پیج سے. ٹھیک ہے, یہاں سے آپ معلوم کر سکتے ہیں یہ والے ریجن سے. ٹھیک ہے, تو اس پہ آپ کلک کرو گے, اوپن نیو ٹیب میں جاؤ گے تو آپ کے پاس وہ پورا ڈیٹیل اس پروگرام کے ساتھ جو ڈپارٹمنٹ سلیکٹڈ ہے وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, اس میں آپ انٹریز کریں, اپنے ڈپارٹمنٹ ڈالیں, تو ان کے ساتھ کنیکٹ کریں, ان سے پوچھیں کہ کتنے وقت میں ہم اپلائی مکمل کر سکتے ہیں, یا وغیرہ وغیرہ. آپ کی جتنی بھی کویسچنز ہیں وہ آپ ان سے کر سکتے ہیں. وہ ان کا آفیشیل ای میل جو ہے وہ پڑا ہوتا ہے, تو آپ ہر چیز جو ہے وہ ای میل کے تھرو کریں. اس کے علاوہ جو ڈیڈ لائنز ہیں, جس طرح میں نے بتایا, ستمبر ایڈمیشن کے لیے جولائی 1 جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے. اس طرح نومبر 1 جو ہے جنوری ایڈمیشن کے لیے, مارچ 1 جو ہے مائی ایڈمیشن. یہ پوری سال کی میں بتا رہا ہوں, یہ ہر ایک سال کے لیے اسی طرح یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ان سیکشن پہ کلیکٹ کریں, ان سیکشن پہ, یہ والا جو ہے ان سیکشن, تو اس میں ہم نے انٹرنیشنل جو ہے وہ سارے کچھ ڈیڈ لائنس کے بارے میں پڑھ لی. اب آتے ہیں دوسری والی پہ, انٹرنیشنل اکیڈمک ریکوائرمنٹس کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو یہ جب آپ نے کھول دیا تو آپ کے پاس ایک مطلب کیا کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ جو فیکلٹی آف گریجویٹ اسٹڈیز اینڈ ریسرچ ہے, انہوں نے منیمم اکیڈمک اسٹینڈرڈ جو ہے
وہ انٹرنیشنل اور بہت کینیڈین اسٹوڈنٹس کے لیے فکس کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کی جو مطلب ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے وہ آپ اس پیج سے معلوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مینس کہ آپ ہر جگہ پہ دیکھو انہوں نے گائیڈ لائن دی ہیں، جس طرح کہ میں نے یہ والی سلیکٹ کی تو یہ آپ اوپن ان نیو ٹیب میں اوپن کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. تو اس میں کوالیفیکیشن کے بارے میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. جس طرح میں نے اس پہ کلک کیا، لیٹ سپوز اس پہ کلک کیا تو یہ نیچے جاتا ہے منیمم ریکوائرمنٹس کیا ہے دیکھو. تو ڈگری ٹو ڈگری جو ہے وہ ریکوائرمنٹس جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کنٹری وائز کہ مطلب آپ کی منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہونا چاہیے، تو یہ جو ہیئر والا ہے، ادھر جو ہیئر والا آپشن ہے اس پہ کلک کرو گے، ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس کنٹری وائز منیمم اکیڈمک ریکوائرمنٹس اوپن ہو جائیں گی. مینس کہ اگر آپ پاکستان سے ہیں تو اس میں ڈھونڈو پاکستان کہاں پہ ہے. ہاں، انڈیا کے لیے جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ 60 فرسٹ کلاس ڈویژن ہے. اگر آپ پاکستان سے ہیں، جس طرح میں پاکستان سے ہوں، تو ادھر یہ دیکھو پاکستان آ گیا. تو پاکستان کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ جو ہے وہ 65% ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ عمان سے ہے تو 4 میں سے 3 منی جی پی اے وائز ہیں. اگر آپ ٹوٹل 4 جی پی اے ہے تو آپ کا کم از کم 3 جی پی اے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو کنٹریز وائز جو ہے وہ آپ لوگوں کو ڈیٹیلز پرووائڈ کر دیتی ہیں کہ آپ کا اگر اتنا پرسنٹ پورا اکیڈمک میں ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہم آ گئے اسی سیکشن پہ. پھر اب آتے ہیں، اگر آپ ماسٹر پروگرام کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ڈاکٹر پروگرام کے لیے کرتے ہیں، تو ہر ایک کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے. ایڈیشنل ریکوائرمنٹ جو ادھر انہوں نے دی ہے وہ کیا ہے؟ ایڈیشنل ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کا اسٹیٹمنٹ آف ریسرچ، مطلب وہ جو ایس او پی ہوتا ہے وہ اسٹیٹمنٹ آف پرپز جو ہے وہ آپ کا اسٹیٹمنٹ آف ریسرچ انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، جس میں آپ اپنا بایو ڈیٹا اور آپ نے جہاں کام کیا ہے، آپ نے جس چیز پہ کام کیا ہے وہ سارا کچھ، اور آپ کا انٹرسٹ ابھی کیا ہے، تو وہ سارا منشن کر کے آپ نے ایک فائل بنانی ہوتی ہے. آلموسٹ 3000 ورڈز کا ہوتا ہے وہ. اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے پریویس ورک ایکسپیرینس ان دا فیلڈ، آپ نے کتنا مطلب پریکٹیکل ورک کیا. جس طرح میں نے 6 منتھس انٹرنشپ کیا ہے تو وہ میں پٹ کروں گا، اس کی ساری ڈیٹیلز وغیرہ وغیرہ. دوسرا تیسرا جو ہے وہ جی آر ای کے لحاظ سے ہیں. تو اگر آپ کا جی آر ای سبجیکٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، جی میٹ ہے تو یا ملر انالوجیز ٹیسٹ ہے، تو سب کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ پٹ کریں گے کہ میرے پاس یہ ٹیسٹ پڑے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے آپ کا اس سیکشن میں کور ہو گیا. اگر ہم اس پہ آ جائے اس سیکشن میں تو یہ ہو گیا. wait. یہ آ گیا. اچھا اب آتے ہیں اپلائی فار ایڈمیشن میں. یہ سارے پیجز جو ہے وہ میں نے پہلے اپنی نیو ٹیب میں اوپن رکھی ہیں اور یہ آپ لوگ معلوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو گریجویٹ اپلیکیشن پروسیس جو ہے وہ بیسیکلی 3 سٹیپس پہ مشتمل ہے، ٹھیک ہے. تو آپ جتنی جلدی ہو سکے اپنی اپلیکیشن سٹارٹ کریں، کیونکہ بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں. پھر آپ نے ایمبیسی جانا ہوتا ہے، اپنے ڈاکومنٹس کو ویریفائی کرنے ہوتے ہیں آئی بی سی سی سے، دوسرا اپنے ڈپارٹمنٹ سے، دوسرا جو ہے وہ ایچ ای سی سے. اس کے علاوہ جو ہے کہ وہ جو نوٹری پبلک اس کو کرتے ہیں، تو اپنی ساری جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ویریفائی کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آپ کی جو ہوتی ہے اور بعض اوقات ہمارا لینگویج جو ٹیسٹ ہوتا ہے آئلٹس والا وہ نہیں ہوا ہوتا، تو اس کے لیے ہم اپلائی کرتے ہیں، تو اس کی تیاری بھی ہوتی ہیں. اس میں آپ نے ٹیسٹ دینا ہوتا ہے. تو وہ سارا کچھ جتنی بھی جلدی آپ کر سکے اپلائی تو بہتر ہے بھائی، ایزی بھی ہو جائے گا آپ کے لیے، ٹھیک ہے. سو
3 اسٹیپس پہ جو ہے وہ ہمارے پاس مشتمل ہے یہ سارا کچھ. فرسٹ یہ ہے کہ آپ گریجویٹ پروگرام کو مطلب جس پروگرام کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ کر لو. جس طرح اسٹیپ نمبر 1 کے ساتھ گریجویٹ پروگرام کا پیج آیا ہے، لیٹس سپوز میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ میرے پاس گریجویٹ پروگرام والا پیج اوپن ہو گیا. اس سیکشن میں آپ پروگرام وغیرہ جو بھی چیز ہے وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں. جس طرح میں آپ کے سامنے سرچ کروں گا، لیٹ سپوز یہ میں نے اوپن کیا. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس 500 پلس گریجویٹ پروگرامز ہے، 250 اسپیشلائزیشنز ہے، 300 ریسرچ ایریاز ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ آپ یہاں سے معلوم کر سکتے ہیں. جس طرح کہ میں لیٹ سپوز کرتا ہوں میں خود مائکرو بایولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں مائکرو بایولوجی پٹ کروں. دیکھو میڈیکل مائکرو بایولوجی اینڈ ایمیونولوجی آ گئی، میڈیکل مائکرو بایولوجی آ گئی، سارے کے سارے وہ آ جاتے ہیں. تو یہاں سے آپ اپنا سبجیکٹ جو ہے وہ سلیکٹ کرو گے. ٹھیک ہے، اور اسی سبجیکٹس کی وجہ سے پھر آپ کی لیٹ سپوز میں اگر میڈیکل مائکرو بایولوجی اینڈ ایمیونولوجی کو سلیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو دیکھو فیکلٹیز کتنے ہیں، 1 ڈگریز جو ہے وہ 2 ہے، ٹائپ جو ہے 1، کیمپس جو ہے 1. ٹھیک ہے، میڈیکل مائکرو بایولوجی تو میڈیکل مائکرو بایولوجی اینڈ امیونالوجی، میڈیکل مائکرو بایولوجی ماسٹر ڈاکٹرل، اس میں ہمارے پاس ماسٹر ڈگری بھی اویلیبل ہے اور جو ہے وہ ڈاکٹرل ڈگری بھی اویلیبل ہے. تو یہاں سے آپ اپنا سبجیکٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں واپس جاتا ہوں اپنے پیج پہ جو میرے پاس تھا، جو اسٹیپس میں ڈسکس کر رہا تھا. سوری کدھر گیا، اس کو میں بیک کر دیتا ہوں. بیک پہ جاؤ بیٹا، بیک پہ جاؤ. اچھا، تو اس سیکشن میں آپ پروگرامز وغیرہ یا جتنی بھی اور ڈیٹیلز ہے پروگرام کے حوالے سے، ایکسچینج پروگرام ہے، وزٹنگ پروگرام ہے، ڈسپلنری اسٹڈیز ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں. سلیکٹ کر لو اور اپنے لیے ڈھونڈو، یہ اپنے ساتھ نوٹ کرو. لیکن ہر ایک اسٹیپ کو جو ہے نا آپ نے نوٹ کرنا ہوتا ہے، اور آپ کے پاس کاپی اور پین ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ہر ایک پوائنٹ کو نوٹ کرو گے، کیونکہ بار بار آپ اسی پیج پہ نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، تو ہر ایک کے لیے آپ کے پاس پین اور کاپی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اب میں دوبارہ بیک کر کے اسی پیج پہ جاتا ہوں جہاں سے میں نے اسٹیپ 1 کو سٹارٹ کیا تھا. اسٹیپ 2 پہ آتے ہیں، تو آپ دیکھ لو کہ کیا کیا مطلب یہ جو پروگرام پیج ہے. ٹھیک ہے، ڈپارٹمنٹ کیا کیا مانگ رہا ہے آپ سے، مطلب جس ڈپارٹمنٹ کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہے. تو آپ ڈپارٹمنٹ کے پیج پہ جا سکتے ہیں. دیکھو ادھر یہ جو پروگرام پیج ہوسٹڈ آن دس سائٹ، تو ادھر آپ کا پروگرام پیج آئے گا. لیٹ سپوز میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو میرے پاس پروگرام پیج اوپن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ وہ ڈپارٹمنٹ جس طرح میں نے پہلے معلوم کیا، جس طرح میں نے اس میں مائکرو بایولوجی کو فٹ کر کے یہ آ گیا مائکرو بایولوجی، یہ والا ڈپارٹمنٹ آپ کا ہو گیا. یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ دیکھو یہ والا. صحیح ہے، اس پہ کلک کرو گے تو آپ کو ادھر ڈپارٹمنٹ میں لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ نے معلوم کر سکتے ہیں کہ مطلب کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب آتے ہیں کس کی طرف. اسٹیپ 2 میں اور کیا چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جو ادر کینیڈین ایڈمیشن پروٹوکول ہیں، یہاں سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اب آپ رجسٹرار آفس کے لیے جو یہ والی پوائنٹ ہے، یہ والی یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ریفر ٹو دی آفس آف رجسٹرار، اگر آپ ان چیزوں میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر آف میڈیسن ایم ڈی جو ہے، ڈی ڈی ایس ہے، فارمیڈی ہے، جے ڈی ہے، تو آپ سیدھا رجسٹرار آفس کے ساتھ وہ کر دو، اپوائنٹمنٹ فکس کر دو. ان کے ساتھ ای میل کر کے ان سے پوچھ لو کہ میں نے ان سے اپلائی کرنی ہے، تو وہ آپ کو کوئی لنک وغیرہ بھیجے گا، کچھ بھی بھیجے گا، تو آپ اس کے تھرو کر سکتے ہیں. اب آپ پریپیئر کیسے کرتے ہیں یا آن لائن اپلائی کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو
انشور کہ آپ کے پاس پورا ٹائم ہے، آپ نے سارے مٹیریلز اکٹھا کیے ہیں، آپ کے پاس سب کچھ اویلیبل ہیں، تو پھر آپ آن لائن اپلیکیشن پہ جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ گوگل کروم، موزیلا فائر فاکس، ہاں، اور سفاری، جو جس طرح کی جو اپلیکیشن ہے وہ یوز کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کی جو اپلیکیشنز کی کاپی ہیں یا جتنی بھی ڈاکومنٹس ہے وہ آپ کو پی ڈی ایف میں کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس پی ڈی ایف میں نہیں ہے تو آپ پی ڈی ایف میں کنورٹ کر سکتے ہیں، آپ گوگل میں جا کے ڈھونڈو، یا نہیں تو اس کے لیے ایپس بھی بہت سارے اویلیبل ہے، پی ڈی ایف کنورٹر، تو آپ کے سارے ڈاکومنٹ جو ہے وہ پی ڈی ایف میں کنورٹ ہو جائیں گے۔ اچھا، ریکوائرمنٹس کیا ہے؟ اپلیکیشن ریکوائرمنٹس جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ کا ٹرانسکرپٹ ہونا چاہیے، ڈگری ہونا چاہیے، مارک شیٹ جتنی بھی ہے وہ ہونی چاہیے۔ اچھا، لینگویج پہ آتے ہیں تو لینگویج میں آپ کے پاس آئلس ہونی چاہیے، پیئرزن اور ٹوفل، اینڈ اگر آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اگر آپ کسی بھی یونیورسٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو پہلے آپ گوگل میں جاؤ، دیکھو ان کی 3 ریکوائرمنٹس، ایک اس کی یونیورسٹی کی اپلیکیشن پروسیسنگ فی، دوسرا اس کا رینک، تیسرا اس کی جو لینگویج ہاں کوالٹیز ہے، مینس کہ کیا وہ آئلٹس مانگ رہا ہے کہ نہیں مانگ رہا، ٹھیک ہے؟ لیکن آئلٹس ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جب ایمبیسی میں جاتے ہیں تو وہ لوگ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں آپ کو ڈیگریڈ کرنے کا، آپ کو ختم کرنے کا۔ تو پلیز پلیز ایسا نہ کرے کہ مطلب یہ یونیورسٹی نہیں مانگ رہی تو بس ہم نہیں دیتے۔ تو آئلٹس جو ہے وہ مسٹ ہے، آپ آئلٹس کرو، اس میں 6.5 بینڈز لو، 7 بینڈز لو، جو بھی ہے، جتنی بھی آپ کی اچھے بینڈز آئیں گے اتنی آپ کی اپلیکیشن جو ایفیکٹ ہے وہ انکریز ہوں گے۔ جو تیسری پوائنٹ ہے ہماری پاس وہ یہ ہے کہ آپ نے سی وی بنانی ہوتی ہے، جس طرح ہم کینیڈا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو کینیڈین ورژن ہوتا ہے، انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، آپ کینیڈین ٹائپ اسٹیٹمنٹ بنا سکتے ہیں، سی وی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جی آر ای، جی میٹ جو ہے، ادر ٹیسٹ کورس جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، جو کہ ہیں ان کے لیے مسٹ ہیں، تو کرے ان کے لیے۔ تیسری پوائنٹ ایڈیشنل ریکوائرمنٹ میں وہ ہے ریفرنسز، جس ڈپارٹمنٹ سے آپ نے لاسٹ ڈگری کی ہے وہاں آپ نے ٹیچر سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں۔ جب آپ آن لائن اپلیکیشن فارم پہ جاتے ہیں تو ریفرنسز کا کھانا ہوتا ہے اپنا الگ سا، تو اس میں جتنی بھی ریفرنسز وہ آپ سے مانگ رہے ہیں اس میں اس ریفری کا نام، اس کا ٹائٹل، مینس کہ وہ ایسوسیٹ پروفیسر ہے، اسسٹنٹ پروفیسر ہے، یا جو بھی ہے، یا ڈاکٹر ہے، تو آپ وہ ڈالیں گے اور اس کا ای میل ایڈریس ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اسکالرشپ والے ہیں ان کو ایک لنک بھیجیں گے تھرو پراپر چینل، تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے، پھر آپ اپنی سپروائزر سے یا اپنی جتنی بھی ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہو گے کہ سر میری طرف سے کوئی لنک آئیں گی اس یونیورسٹی آف البرٹا کی طرف سے، تو آپ پلیز میرے لیے فل کریں۔ تو آپ اپنے ٹیچر کو اپنی ساری انفارمیشن پرووائڈ کریں گے، آپ کا جو یونیورسٹی رجسٹریشن نمبر تھا، آپ کا شناختی کارڈ نمبر تھا، آپ کا نام، آپ کے والد کا نام، آپ کی اکیڈیمک ایکسلنس، آپ نے جی پی اے کتنا لیا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سے آپ کا ٹرانسکرپٹ بھی مانگ لے تو کم از کم وہ بھی پرووائڈ کر لینا، تو وہاں سے وہ آپ کی ساری انفارمیشن لے لیں گے۔ اس کے بعد جو ہے یہ والا جو پرابلم ہوتا ہے، ہر اسٹوڈنٹ کو یہ والا پرابلم ہوتا ہے، یہ والا $135۔ تو بھائی یہ جو 135 کینیڈین ڈالر روپیز ہے، پہلے آپ نے جب آپ اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں تو لاسٹ میں یہ آپشن ضرور آتا ہے، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس ان پیسوں کی وجہ سے یہ اپلیکیشن چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ یونیورسٹی آف البرٹا جو ہے ورلڈ میں جو ہے 119 نمبر پہ ہے، کنٹری میں 5th پوزیشن پہ ہے، اور یہ بہت زبردست یونیورسٹی ہے، $135 کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے پاس جی آر ای، آئلٹس اور آپ کی اکیڈیمک ایکسلنس ہونی چاہیے، پھر آپ $135 خرچ کر لو تو کوئی خرچ نہیں۔ اچھا، یہ جو پیمنٹس ہیں وہ آپ کس کی تھرو کر سکتے ہیں؟ تو آپ یہ طریقے یوز کر سکتے ہیں جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں، کہ پیمنٹ جو ہے وہ آپ کارڈز، کریڈٹ کارڈ کی طریقے سے کر سکتے ہیں اونلی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ وی ایکسیپٹ ویزا، ماسٹر کارڈ، امریکن ایکسپریس اینڈ ڈسکوری کارڈ، یہ بہت سارے کارڈز ہیں، وہ نامز ہیں جن کن کنٹریز میں جو بھی کارڈ اویلیبل ہے وہ اسی کی تھرو وہ اپلیکیشن پروسیسنگ فی جمع کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم نے بہت سارے بیک گراؤنڈ نالج گین کی ہیں اس اسکالرشپ کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ جاتے ہیں اپلائی ناؤ پہ، ٹھیک ہے؟ ہم جا رہے ہیں اپلائی ناؤ پہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر آپ نے پہلے سے اکاؤنٹ بنا لیا ہے
تو آپ ادھر سے اکاؤنٹ میں اپنا ای میل ایڈریس ڈال کے دوسرے میں پاسورڈ ڈال کے یہاں سے لاگ ان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اکاؤنٹ نہیں بنایا تو ادھر ادھر جو یہ آپشن دیا گیا ہے یہ والا، تو آپ کریٹ اکاؤنٹ پہ کلک کر دو، ٹھیک ہے۔ اکاؤنٹ پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو پہلے یہ جو انسٹرکشنز ہے وہ آپ پڑھنی چاہیے۔ آپ کا فل لیگل نیم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جس طرح آپ کی شناختی کارڈ پہ ہے یا پاسپورٹ پہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے آپ کا ای میل ایڈریس، ہر ای میل ایڈریس آپ نے نہیں ڈالنا، آپ نے وہ ای میل ایڈریس ڈالنا ہے جو آپ کا پروفیشنل ہے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے آپ نے دوبارہ اسی کے تھرو لاگ ان ہونا ہے۔ تو اگر میں اپنا بتا دوں، لیٹ سپوز کہ میرا نام صابر، اور لاسٹ نیم میں آپ نے اپنا آخری نام جو ہے وہ پٹ کرنا ہے۔ ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ میں کرتا ہوں سلیکٹ، پہلے آپ ایئر کو چینج کرو، جس طرح کہ میرا 1995 ہے تو میں 1995 کو سلیکٹ کروں گا۔ پھر اپنی منتھ کو سلیکٹ کرنا ہے تو میرا مئی ہے، پھر میرا 5 مئی جو ہے وہ میرا برتھ ڈیٹ ہے، تو یہاں سے ڈیٹ آف برتھ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس جس طرح میں یوز کرتا ہوں صابر برقی 384@yahoo.com، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ ای میل دوبارہ یہاں سے کاپی کر لو، یہاں پر کنفرم کر لو، نہیں ہوتا ادھر سے تو آپ نے دوبارہ پٹ کرنا ہوتا ہے صابر شاہ 384@yahoo.com، صابر شاہ 384، نہیں صابر برقی، سوری، پر میں نے صابر برقی والا دیا ہے نا، تو یہ والا۔ اچھا، اب جو پاسورڈ ہے اس کے لیے آپ کو انسٹرکشن یہ ہے کہ ایک کم از کم 10 لفظ ہونے چاہیے۔ دوسری جو پوائنٹ ہے وہ اس میں آپ کے پاس ایک الفابیٹیکل، ایک کیپٹل لیٹر ہونا چاہیے، دوسری اگر اسمال ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک کیپٹل لیٹر ہونا چاہیے۔ تیسری جو پوائنٹ ہے وہ ہے ایک نمبر ہونا چاہیے، جس طرح نمبر دیتے ہیں پاسورڈ کے ساتھ 1 2 3 وغیرہ، اور اس کے ساتھ اسپیشل کریکٹر مین @ دو، ہیش دو، سلیش دو، انڈرسکور دو، جو بھی ہے یہ اسپیشل کریکٹرز ہے۔ تو جس طرح میں کرتا ہوں، لیٹ سپوز اے سعیدی، ٹھیک ہے، @0913@76، ٹھیک ہے، یہ میں نے پاسورڈ ڈال دیا، کریٹ یوزر اکاؤنٹ۔ اچھا، یہ میرا اکاؤنٹ بن گیا، یہاں سے آپ سیو کر لو۔ اچھا، یہاں سے آپ پروگرام چوز کر لو کس ڈپارٹمنٹ میں آپ کرنا چاہتے ہیں۔ لیٹ سپوز میں بایولوجیکل سائنسز میں کرنا چاہتا ہوں، پہلے میں ڈھونڈ لوں کہ اس میں میرا سبجیکٹ ہے کہ نہیں۔ تو بائی مجھے ای میل بھی آ گیا کہ آپ نے یونیورسٹی آف البرٹا کے ساتھ وہ بنایا ہوا ہے اپنے اکاؤنٹ کو، جا کے کر لو۔ اب دیکھو میڈیکل مائکرو بایولوجی اینڈ امیونالوجی آ گئی، تو میں اسی پہ سلیکٹ کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ اور کی ورڈز میں آپ ڈال دو مائکرو، ٹھیک ہے، اسٹڈی موڈ فل ٹائم، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سرچ ناؤ۔ اب دیکھو 4 ریزلٹس آ گئے میرے پاس۔ ڈاکٹر آف فلاسفی ان میڈیکل مائکرو بایولوجی اینڈ امیونالوجی فل ٹائم، ڈاکٹر آف فلاسفی ان میڈیکل مائکرو بایولوجی اینڈ امیونالوجی وائرالوجی فل ٹائم، مین وائرالوجی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیکل مائکرو بایولوجی میں ماسٹر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو اگر میں خود ایک پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرتا ہوں تو کیا ہوگا کہ میں فل ٹائم امیونالوجی پہ کلک کروں گا، یہ فرسٹ والا جو آپشن ہے، ٹھیک ہے، یہ آ گیا۔ تو ڈاکٹر آف فلاسفی ان میڈیکل مائکرو بایولوجی اینڈ امیونالوجی آ گیا۔ اس کے لیے اب دیکھو کلوز ہے، تو 2023-24 جو انٹیک ہے وہ ابھی اس میں کر سکتا ہوں، تو یہ والے میں کر سکتا ہوں۔ امپورٹنٹ نوٹ کیا ہے، ٹو سیکیور اینڈ پروٹیکٹ personal information, unsubmitted application are deleted 21 calendar days after you begin your application or the application deadline. No
سو اسی طرح آپ اوکے کر کے اپلائی کر لو. اب یہ لوڈ ہو جائے گا اور ہمارا جو انٹرپرائز ہے جو سارا کچھ وہ اوپن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھو دس اپلیکیشن مسٹ بی سبمیٹڈ بائی مارچ، یعنی آپ ابھی سے اپلائی کر لو. ٹھیک ہے. اور یہ مارچ 28 2023 تک سبمٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بعد یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. ہیو یو پریویسلی اپلائیڈ اٹینڈڈ ورکڈ اور بین گیسٹ ان یونیورسٹی آف البرٹا؟ تو آپ یونیورسٹی آف البرٹا اگر پہلے گئے ہیں تو آپ نے یس، نہیں گئے تو آپ نے نو کرنا ہے. پھر آپ کا وہ جو سارا ڈیٹیل آ جائے گا. فیملی نیم تو ہے نہیں تو آپ جینڈر کو سلیکٹ کر لیں، لیکن میں میل ہوں تو میں میل کو سلیکٹ کروں گا. کنٹری آف برتھ میرا جو ہے پاکستان ہے تو میں پاکستان پہ آؤں گا. یہ دیکھو آ گیا میں پاکستان پہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کنٹری آف سٹیزن شپ تو میں جس ملک کا شہری ہوں وہی پٹ کروں گا نا. جس طرح میں پاکستان کا شہری ہوں تو میں پاکستان کا کروں گا. اچھا یہاں کا ریزیڈنٹ ہو. ٹھیک ہے. اچھا سٹیزن اسٹیٹس ان کینیڈا بائی پرماننٹ ریزیڈنٹ تو نہیں ہے، اسٹڈی پرمٹ. ٹھیک ہے. اسٹڈی پرمٹ اپلائنگ فار اسٹڈی پرمٹ، اسٹڈی پرمٹ ہیز بین obtained. اب میں اپلائی کر رہا ہوں تو اپلائی پہ کلک کرو. اپلائیبل پلیز سلیکٹ ون اور مور. ہاں اب آتے ہیں اس کے بعد جو ہیں وہ کہتے ہیں اگر آپ اس کی اوپر ہی جو کویسچن مارک لگا ہوا ہے تو آپ یہاں سے معلوم کر سکتے کہ سلیکٹ دا باکس اف یو آر سیکنگ ری ایڈمیشن ان ٹو دا سیم پروگرام آف اسٹڈی آفٹر اے پیریڈ آف نان رجسٹریشن. تو میں ری ایڈمیشن نہیں کر رہا تو میں اس پہ نہیں کلک کروں گا. یہ والا جو ہے آپشن یہ کہتا ہے سلیکٹ دس باکس اف یو آر پلاننگ ٹو ودرا اور پریویسلی ودران فرام اے ڈاکٹر پروگرام اور تو اس میں کوئی ٹک آپ نے نہیں لگانا. آپ آگے جاؤ. میلنگ ایڈریس میں آپ نے ایڈریس پورا اپنا دینا. جس طرح کہ میں ویلیج ہاشم آباد سے ہوں تو یہاں پر میں اپنی پوسٹ آفس کی ڈال دوں گا. پوسٹ آفس شکور. آپ نے اس کے ساتھ یہ والا کوڈ ضرور ڈالنا ہوتا ہے 24508. یہ میرا والا ایریا کا ہے. آپ اپنے پوسٹ آفس کے لحاظ سے اپنا ایریا کوڈ ڈال دو. اس لائن 3 میں آپ نے لیٹ سپوز میں تحصیل تھنگی ڈسٹرکٹ چارسدہ سے بلانگ کرتا ہوں تو آپ نے یہ ڈالنا ہوتا ہے. سٹی میں آپ نے پشاور، لیٹ سپوز ہمارا سٹی جو ہے وہ پشاور ہے. کنٹری جو ہے وہ پاکستان ہے تو یہ آپ یہاں سے پاکستان سلیکٹ کر سکتے ہیں. پھر پوسٹل کوڈ جس طرح میں نے پہلے اوپر ڈالا ہوا ہے 24508 یہ ڈالنا ہوتا ہے. پرائمری ٹیلی فون نمبر لیٹ سپوز میں ڈالتا ہوں تو آپ نے انٹرنیشنلی یہ والا سائن ڈالتا ہے +92 301 880158. الٹرنیٹ فون نمبر تو آپ کوئی دوسرا نمبر ڈالتے ہیں. جس طرح کہ میرے پاس جو دوسرا نمبر ہے میرا والا 92 315 091 3876. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. یہ میرا ای میل ایڈریس آ گیا. از یور ہوم ایڈریس ڈفرینٹ دین یور میلنگ ایڈریس؟ نو. ٹھیک ہے. ایمرجنسی کانٹیکٹ ہے تو اس میں آپ لیٹ سپوز میں اپنی ماموں کا نام ڈالتا ہوں سعید ULLH. اس کا لاسٹ نیم ریلیشن شپ تو یہ میرا کیا ہے، یہ میرا ادر میں ہے. ٹھیک ہے. فادرس پلیز اسپیسیفائی یہ میرا انکل ہے. ٹھیک ہے. اسپیسیفائی کر لو. ای میل ایڈریس تو ای میل ایڈریس اس میں کیا ہے سعید برقی @gmail.com. ان کا یہ ای میل ایڈریس ہے. ان کا جو نمبر ہے وہ میرے پاس ہے +92 321 59 64 64 9. اس کا دوسرا نمبر بھی میرے پاس ہے تو یہ میرے ماموں ہیں 303 کیا تھا 59
64 64 9. ٹھیک ہے، یہ سیو کر لو. ٹھیک ہو گیا؟ تو میری جو اپلیکیشن ہے وہ سیو ہو گئی. اچھا، پہلے میں یہ ای میل کو دیکھوں کہ اس میں کیا آیا ہوا ہے. اذان ہو رہی ہے، ایم سوری. تو یہ ای میل میرے پاس آ گیا کہ آپ کا اکاؤنٹ بن گیا ہے. ٹھیک ہے، میں جاؤں گا دوبارہ اسی پروگرام کی پیج پہ. تو بھائی یہاں پر میں ویڈیو اینڈ اس لیے کر لیتا ہوں کہ یہ تو ایک آگے جا نہیں رہا. ہاں، نیکسٹ آیا ہوا ہے نا، نیکسٹ پہ کلک کرو گے. ٹھیک ہے، اپڈیٹنگ فارم ریفلیکٹ کرنٹ چینجز. کہ یہ ہو جائے گا آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کی جو لینگویجز ہیں وہ آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح میں لینگویج کو کرتا ہوں تو پہلے میں انگلش کو کروں گا، کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ انگلش کو کرتے ہیں. میں انگلش کو کروں گا. اسپیکنگ پاور کیا ہے میری؟ میڈیم ہے. ٹھیک ہے، ریڈنگ پاور سپوز ہائی ہے میری. رائٹنگ جو ہے وہ ہائی ہے، زبردست. ایڈ لینگویج، ادھر سے آپ دوسرا لینگویج ایڈ کر لو. اس میں ہم لینگویج کو سلیکٹ کریں، جس طرح کہ میں میری اردو ہے تو میں پاکستانی ہوں، تو اردو میری ہائی ہے، ریڈنگ ہائی ہے، رائٹنگ ہائی ہے، تو ایڈ لینگویج. اسی طرح آپ ایڈ کر سکتے ہیں دوسری لینگویجز کو. جس طرح میں پشتو بھی بول سکتا ہوں، تو میں یہاں آ کے پی پہ دیکھ لوں گا کہ پشتو ہے میری لسٹ میں کہ نہیں. پی کیو اور ایس، لیٹ سپوز پی. ہاں، پشتو یہ ہے، یہ پشتو بھی ہے. یہ بھی میرے ہائی ہے سارے، تو اس لینگویج کو بھی ایڈ کر لو. ٹھیک ہے، یہ ساری لینگویجز جو ہے وہ ہم نے ایڈ کر دیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کنسلٹ یور پروگرام. اس میں کہتے ہیں انگلش از دا پرائمری لینگویج آف دا انسٹرکشن. تو یہ انگلش پروفیشنسی جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس میں سے کون سا ہے آپ کے پاس؟ لیٹ سپوز موسٹلی لوگ آئلٹس کرتے ہیں، تو آئل ٹیسٹنگ سروس ٹیسٹ رپورٹ فرام، تو اس کا اپنا نمبر ہوتا ہے، وہ اپنا ڈالنا ہوتا ہے. جس ڈیٹ پہ آپ کا ٹیسٹ ہوا وہ ڈالنا ہوتا ہے. لائسنسنگ سکور، آپ نے کتنا سکور لیا تھا. لیٹ سپوز میں نے 6.5 لیا تھا، تو اس میں ریڈنگ سکور کتنا تھا، رائٹنگ سکور کتنا تھا. تو یہ سارا کچھ ڈال کے یہ آپ نے اس میں سیو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ. تو اسی طرح آپ اپنی اپلیکیشن فارم کو فل اور سیو کرو گے. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں سے اس ونڈو کو مطلب ہٹا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میرا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح آپ اپلیکیشن کو جنریٹ کر سکتے ہیں اور دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں ایزیلی. تو ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، کیونکہ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے اچھی ویڈیو بنا لوں. تو تھینک یو سو مچ گائز. میری چینل کو سبسکرائب کرو، کیونکہ یہ پہلی ویڈیو ہے، تو پلیز ہاں سبسکرائب کر لو.